السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وطریقا من طرق الاعتراف لوحدانیتہ وسببا للمزید شکرہ ونعمہ، ثم الصلاة والسلام علی خاتم انبیائہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد علی ولدہ۔ اوصیکم ایہا المؤمنون ونفسی بتقوی اللہ۔ چوفگولا بارگاہ خداوندینو ودالا دی مصروفیات ان میں اتنی قبلس ان میں اتنی دور تینوں ہر ایک سوشے ملسی کھل لے مصروف فرصت فامے پجق پجق انسانی عالمی سطحی مسائل کو نینا انسانیت لیولی جو مسلمانی میں مومنی میں انسانی لیولی عالمی سطحی مسائل کو نشیلینے چک کو انسانی مصروفیاتی چک چک پلو تھوک پہ کسی سے ملنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا دے دور پینو، جبکہ الحمدللہ داخل ماتی روچن کی سسٹم یہ تھی پیش رفتہ ترقی یافتہ ممالک کو نیلو آتا نبو تھوک پلا ٹائم لینے ہفتوں بعد مہینوں بعد ٹائم لے کر ملاقات کرنی ہوتی ہے۔ میں نارے نے اتنے مصروف ہوتے ہیں، باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے ملنے کا ٹائم نہیں ملتا، اتنے انسان مصروف ہو رہے ہیں۔ تو جیسے یوں نورن آہستہ آہستہ ہمارے پاس بھی یہی حالات آتے جا رہے ہیں، تو ایسے مصروفیات میں اللہ کی طرف سے توفیق ہو کر جمعے کے دن ادھر حاضر ہونا خدا کھری خصوصی نظر کی علامت ہے۔ لہذا دی کا شکر بیار گوش پروردگار خدا بندہ دی عبادت کو اجتماعی تو رکھا یہاں غیل توفیق بسے گاہ حاضرینی التماس سے جو حاضر کھنی یعنی مصلحت و مشیت نتھے سے گاہ تنگوے کھوڑے یدن روا گوچو یا اللہ بحق محمد و آل محمد مریضوں اللہ دی ہریشن پہنچے مریضہ زیر علاج ایک ہاسپٹل کو نیت آپریشن یا تکلیفی یا خصوصاً گاہ مومنے گاہ حالت چین گاہ تکلیف چین علت چین ودن خدا بندہ دمن باللہ خسمتاً گامی سرپرس قبلہ بادشاہ سے اپنے سے اے علماء باقی صاحب مریضیت صحت و سلامتی فری صحت کاملی فری پروردگار دعا بے دیا ویسا یا گاملہ شفا عاجل و کامل سجدے کو چکیا اللہ پروردگارہ مشکلات مالی معاشی اجتماعی انفرادی نوی گھومی یلی ملتی مذہبی گاہ مشکل سے تو آسان ہو چکیا اللہ وطن عزیز پاکستان یہ مسائل کو یعنی سجدے نظر کا پروردگارہ میل خدر مسون صدیل کو عالم اسلامی فری شوق ہر چیز شوق لین غدیاں چین پروردگارہ دیول پولا استحکام سجدے کو چکیا اللہ بھئی علاقوں اگر چنگنا لنگتی علاقہ بھی اہمیت میں لیکن دنیا دیمت کی نعمت چی معاملے ویلے یہاں سجدے سے ویلے تو شاید شکر ادا میگو پروردگار آدھی علاقہ بھی یہ کی نعمت کنی قدر جیسے جو شکر بیٹھ ویلے توفیق ہو چکیا اللہ خدا بندہ روزگاری پھری فلوک بکن کن کامیاب ہو چکیا اللہ دیکھا انتظامات بکن العباسی جوان کننا ان مسجد انتظامیہ نہ دوئیں دیکھا یا گورنمنٹ انتظامیہ گاز سو دیکھا حفاظتی فری معمول یتن گانی توفیقاتی اضافہ کو چکیا اللہ جب علاوہ سے انشاءاللہ کا اسی معمول اس میں انہوں زردت مبازر بھی موقع مبا کھوری شخصیت پین انشاءاللہ
گنده اید بسید پیغمبری حق حرمان دسه مولا امام جعفر صادق حق ازمن دسه دعا به خداوند آسیش نہیں ارمان چی تنگے کھڑے یاد نروا گوچی یا اللہ دے علاوہ سے حاجت روائی فری انشاءاللہ بر محمد آل محمد صلوات سامین محترم مسئلے چیز دوسرے آگئی تھا خوصا وتی یہ خیدتی مجلس امی جوان نوجوان کو نفری واقع نہیں اکثر الحمدللہ سب آتے ہیں شغل عملہ چلو یہ نال آسانی ہے سکول کالج کے یونیفارم آپ کے ہیں پینٹ شرٹ یا آپ کو ایزی ہے باہر جانے کے لیے آنے کے لیے اگر پینٹ شرٹ میں جتنا لے گی تنگ کن مگن جو لباس پہنتے ہی اس لیے سب سے اہم ایک مسلمان لباس اس لیے پہنتے ہیں تاکہ اس کے سطر حجاب ہو جائے یعنی حجاب اور سطر ہونا یعنی اپنے جسم کو چھپانا یہ ایک مومن مسلمان کے لیے واجب ہے تو اس کا حلیہ نقشہ ظاہر ہو جائے تو پہننے کا فائدہ کیا ہوا تو لہٰذا عزیزان پہن لے آپ کے لیے اگر سہولت ہے تو اس کو تھوڑے سے لوز کر کے آپ تھوڑے سے اس کو کشادہ لباس پہننے کی کوشش کر لیں کوئی ہاف شرٹ ہے یہ ہے وہ تھوڑے سے یہ آداب کے خلاف ہے عزیزان محترم تھوپنگامہ بے انارینا کسپنگامہ زید بے انارینا پھر دین و شریعت کی ضرورت کی کیا رہی ہم تو آزاد ہو گئے لہٰذا ہم ایک کلچر جو اسلامی کلچر ہے اس کے ماتحت ہم زندگی گزارتے ہیں دنیا میں بھی اپنا تشخص روشن ہونا چاہیے آگے سے آنے والا یہ دیکھ کر تھوڑا سا سہم جائے کہ میں ایک ایسے معاشرے میں داخل ہو رہا ہوں یہاں پر دین پہ لوگ فالو کرتے ہیں یہاں دین پر عمل کرتے ہیں یہاں شریعت کا نظام ہے یہاں اخلاقیات ہے یہاں ایک متمدن شہریت ہے تو اس کو تھوڑا سا خیال رکھو تھوپنگامہ بین گوئے روزہ باستونی موقعوں کا وگندے نکاح چیز سے ضرورت پہ تھوپنگامہ بین نہ لے گا سر تھوپنگامہ بین نہ لے دی دین نے شریعت میں اس کے لیے اتنی سختیوں سے عمل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے یا دوسرے یہاں تو من تشبہ بالقوم فہو منہم پیغمبر حدیث ہے گا قوم جنہیں دے چوک بسر کو کھائیں نہیں انگدہ مین باستونی موقع کا سیر پر رومال کی دیوری فان سے پتہ نہیں باہمولا کیوں سے نا سیرمور سنگھ رنگ گون میں گون سیرمور سنگھ بخوان گائے ہو سیرمور سنگھ گائے ہو یہاں سے یہ سنت ان جو چیز ثابت میں سی پیغمبری باستونی کے پیغمبری سیرمور سنگھ تاہے چلو یہاں تھے لے مباہا اللہ چلو خوشی کے لمحات دے تو سیرمور سنگھ کیوں ملک اسے آکا نا پتہ نہیں باہوئے طرف نہ باہوئے دے سیرمور سنگھ کیوں بلا ایک لشکر پتہ نہیں کیا خواتین کے بناتے مت کرو ایسا دین جب آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا شریعت کے احکام ختم ہو جائیں گے تو نئی نسل سارے بے دین ہونے میں دیر نہیں لگے گی باستانی پروگرام پر شوش ہوں گے لفظ میرے نے اپو نانو تین دوسرے اتنے چاہ ہوش فامت آنگو ہوش میں یہ چاہ سارے ناجائز کر رہے پچھلے جمعے میں آغا صاحب نے بھی شیخ صاحب نے بھی دونوں نے حرام قرار دیا آپ کے قانونی رٹ کے علاوہ گورنمنٹ نے دفعہ 144 نافذ کیا ہے کدھر سے آگے یہ پٹاخے شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو عالم کو سے حرام ان سے بچانا پھر آپ کیا سمجھتے پھر عالم نے جب حرام قرار دیا جمعے کے خطبے میں نبی نے زیادہ تر وہ سیاسی اثر رسوخ والے ہیں جی ایسے لوگوں پہ جو قانون اور شریعت دونوں کو پامال کر ہم لانے پیشتے ہیں ایسے لوگوں پہ دو لے یہ برچی نہ کو چھل پٹاخا پھانسے نہ چھل پھونڈے سے میگا ہمیں تو چکا ہے کو یوتنی میگا ہمیں پھانستا سے بیو سو بور کو سن کھانے کے لیے پھوٹا تو کھانے کے لیے بہت ساتھ دین چھس میں دین میں تہذیب میں رات کے 2 بجے تک آپ کی شادی میں لوگوں کو بے چین کرتے ہو کھلونا دا عالم جی کسل میں بچنا عمل کرنے کی کوشش کر لو یعنی شونہ بہو یہاں لوگ خوب بھی میں نارین حسن یہاں سے کھو دے رہا آج چھوٹے سے پٹاخے پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے کل کہیں گھومنے کے لئے جائیں تو آپ کے کنٹرول میں آئے گا مابیس دیتو مابیس علماء کو نے کسل بھی بچنا مابیس جونکوں کے لحاظ کا نظام چس کیا تک بنتا ہے پتہ نہیں لیکن حرام ان سے بچانا عمل تو تھوڑے سے کر لو نا دو لے یہ بورچی ہم تو یہی کہتے ہیں جو لانے والے ہیں جو چلانے والے ہیں جو تحفظ کرنے والے سب کو اندر کر لو بلکہ جس طرح پنجاب میں ہے 10 بجے کے بعد شادی کے پروگرام ان پر بین ہے ہمارے یہاں پر بھی اگر میری چھوٹی سی تجویز ہے رات کے 10-11 بجے کے بعد کوئی بھی شادی کا پروگرام کو سیل ہونا چاہیے کیا معاشرے کے اندر ہر عمارت قائم کر دیا یہ
دو بجے لوگ سوئے ہوتے ہیں صبح نماز کے لوگ جاگا پھیک می بین نا یعنی بہت سے باستوں نہیں جاگا پھیک می بین نا یعنی فول پھیک میں پیننا ایک آگا پھیک میں پینا. اب آپ دیکھیں اتنے لہو لعب میں گئے ہیں. شادی کے پروگرام عبادت ہے, شادی کے پروگرام ایسے صرف عبادت ہے. دیکھا لہویات میں ہندو کے رواج یہ آگ کا آپ کو جلانا پڑا ہے, آگ نہیں ہے, یہ مجوسیوں کی عادت ہے, یہ مجوسیوں کی. آپ مجوسی ہو, یہ پیلے جو کپڑے پہنتے ہو یہ ہندوؤں کا, آپ ہندو ہے کیا کر رہے ہیں, کس طرح لے کے جا رہے ہیں معاشرہ. مت کرو یہ مت کرو لو پھر بھی داستان سے چھوٹے سوپ چوئے تو کچھ دو داستان یہ روڈ کن سی پہ فلان پاکستان جر بھی چائنا پونو یو احنر واللہ چھے میں خودے نکھور بھی داستان سو سے داستان ہوشار دکھ کو چک دکھ آئندہ 10 سالوں میں کیا ہوتا ہے. داستان سے سوپ میں سے چھونچی داستان دی علماء کنی کا سال کلنا دی مجلس و خطبوں یادیوں میں یا تھوڑے بہت اگر وہی نے شافت آپ اللہ کو چگن نارے نا ان پہ عمل کرو. مال کے وہ نے کارٹ پہ یہاں کس گنڈا والے چی کارٹ چوسے شادی کے کارٹ پولا کم از کم 1000 روپے خرچ کیا. اللہ غریب چلے مل رہے وہ چلے مال کے نمائش مت کرو لے. ٹیلیفون کا میسیج تو گروپ میں میسیج دے تو آج آپ میرے بچے کی شادی میں آج شامل ہو جاؤ ذر چیبے اندے دے 1000 روپے کارٹ تا اسے چیبے ہی یہ لگتے ہیں نمین دی جالا بخصون یہ لگتے ہیں نمین اس کو 1000 روپے کے کارٹ فی نفر اگر 500 آدمی کو 1000 کا کارٹ ہو تو کتنے روپے فضول خرچنے جا رہے ہیں. کیا شادی فضول خرچ کرنے کے کوئی مت ہوتا ہے؟ شادی میں خدا کو رضا کرنے کا, ایک نسل کی بنیاد رکھنے کا, ایک خاندان کو بسانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر فرماتے ہیں ما بنی بناء فی الاسلام احب الی اللہ عز و جل من التزویج. اللہ نے آسمان کے بنیاد پر فخر نہیں کیا ہے, اللہ نے پسندی کا اظہار نہیں کیا اگر چوچی مخلوق ہے. چاند سورج کو بنانے کے بعد نہیں, زمین و آسمان بنانے کے بعد نہیں, جب کہیں مسلمان مومن کے آپس میں رشتے ہو کے نکاح کی بنیاد ڈالے اللہ کو سب سے پسندیدہ یہ بنیاد ہے. مہاراج میرے موضوع سے مجھے گزر گیا یہ جو نہج البلاغہ نے مولا ہے اپنے خطبے حاضی شخصیتن نیلسنی لبوس ہوئی کڑے ان پر خرچہ کی جمعی خزر نے یو شہری نکو حق پر تخت خان نکو حق پر لے جمعی نکو سل بیو سل لے مثلا چیم سے دیکھ لے جب فوم ابھی لے لے بیتو مبی لے علماء کو نکو سل بیو سل زیری خواہ لے یار زیر والا چھرمو لو خواہ لے خواہ تک چی میں دینی نے دیکھا میپار کو سن کو گاما مذمت میں زان خواہ مدہ بیو سن چھاں تا تو گینو یہ میں جو تو دوسرے نے یہ ہے انہیں سالہ سو بروحل بہنا ہے نو اللہ چیز لکھت بھی میں اخلاقی جورت میں تی اخلاقی جورت یعنی نہیں میں تی چھاں پتا خواہ پاوندو کو غیر کوئی زر میں ملسا گالا سو نارے نے خود سولت خط پڑا بے چھوکر شوق سنی لگلا عبادت کو گاما لگلا تاس ہے نا دنیا لتماشا خدا غنا لیا مولا کو نکسل کو عمل بے توفیق ہو چکی اللہ. مختصراً معذرت چاہتا ہوں, میرا موضوع تھا آداب اسلامی. آداب اسلامی میں سے آداب سفر تھا. ایک چھوٹا سا سفر یہی تھا کہ اپنے لخت جگر کو سفر پہ روانہ کرنا ہے, گھر سے اپنے داماد کے حوالے کرنا ہے, جاؤ جی آج سے پہلا سفر. اپنی اولاد کے لیے, اپنی بچی کے لیے پہلا سفر, جس کو لے کر جاتے ہیں عبادت سمجھ کے لے کر جاؤ. اس موقع پر اس چھوٹے سے سفر میں پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی میں, میری بیٹی کے شادی میں خوشی کے لیے ایسا کوئی کارنامہ نہ ہو کہ میں اللہ سے کٹ جاؤں. پیغمبر ہی خودوں کا سلمو لے باہمو چرد زرے نہ باہمو چونگت زرے نہ چینا غنا خدا ما چک غنا خدا می چک پی لشی وارگوس میں غنا خدا چھوٹے دو پینی خدا کو رن می لشی وارگوس میں مومنی نشانی دوئی گالا شبت نارے مومن شبه این ذرونا الحب للہ ان میں جو الحب للہ خیر گلوک سے میار بو خدا والبغض فی اللہ خود سوہ مرگے نہ خدای فری نہ خدا دو پردوس. لہذا چھوٹا سا سفر نانو نبی میں وقت اللہ خیرات چی منت الحمدللہ زان چی منت ولیمی زان چی منت مستحبات زر منت انشاءاللہ فضولیات من خدا تھا پی مینیا لہویال پیغمبر رنگ میں مینیا
فضولیان لا نمزی خجرن میمینیا دو یاویت اکل یو کم خدا میتت بینیا اگر خودت بگوی ناره خصوصی باستونی موقعی که بغون نانو نفین سے سفری تامی این ناره صرف رواجن گوئے کہ قرآن پر چکل بھی شارگو قرآن پر کیوں سے دینا سلوات تا من ہندوگ نہ پڑھاکا جو قرآن پر گوئے کہ کہلے سلوات کی خاص کت کو چکمت شیطان ازرے تھا کرو سلوات کونگا یا نہ پڑھاکا بغان شیطان چھت پہ بھیر اور نیچے خدا کے ذکر رسول اور حال رسول کے ذکر کے سننے والا کوئی نہیں ایسا مت کر لو ہے جو دو سنو ہوئی جو عبادت میں چھوٹا سا سفر تو سفر کے آداب میں نے اس نے ذکر کیا تھا مدن عمل سفر کن درپیش کوئی نہ کوئی خصوصاً مرد سفر میں جانا ہوتا ہے میں مختصر صرف ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کروں گا سفر پہ جب بھی جانا ہو چاہے لمبا سفر ہو چاہے مختصر سفر ہو مدد جان روایت چی پیغمبر کے اپنے پیش بس انسانی زندگی میں بہت ساری مشکلات ہیں لیکن سب سے خطرناک مشکل 5 چیزیں انسان کے لیے من شدائد دنیا کے سب سے سخت ترین مراحل میں سے 5 چیزیں ہیں 2 چین چک ضرورنا 2 چک کو 2 انجو شدائد دنیا میں سے پیغمبر کا سل بیوت ایک مشکل یہ ہے کہ انسان کے لیے قرض مشکل ہے 1 روپیہ بھی ہو تو قرض خواہ اگر کہیں ملے یا وہ پہلے من جہنے چیز روزے رہو وہ چھسر کو نہ رہتے ہاٹے مل چک خواہ من تسید نہیں خطرناک مشکل ہے یہ سے اس کا باربے ٹاکو ولو بالسنور اگر خشیتی بیلے نہ باربے انہا سی کھولا ٹاک بولو تو خشیت آتاؤں نہ باربے سونے انسان لے مشکل ہے سمرے سے کہا انسان لے چین مشکلات دنیا پینا چک و چین جروانا نا خلاصہ دے بہو تاخین لو بہو شاید کو خطرناکن ولو بھی واحد بہو چکیت نسا دیکھ حقوق بیجاک کو لے عیدت فنی من کو مشکلات شدائی دنیا عزیزان یومی نا چک کو سفرین ولو میل چکی سفرین نسی انسان لا مشکل ان قبلہ سی اب دولی چی بیار گو سے مشکل پا آسان بھی آئیت بولا دعا چک پا ضروری دبن صدقہ لے ضروری دعا بس نانو نبیو صدقہ میں نسی نانو نشو کچھا اس پر صدقہ دیوانا آیت الکرسی پڑھ کے گھر سے نکلو گاڑی میں آپ بائک پہ جو بھی ہے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے جاؤ اللہ آپ کی حفاظت کے لیے فرشتے بھیجا گا اور سورہ قل هو اللہ غالا روایت پہ باری تھوک میں لیکن غتن گامی سرپرست قبلہ بادشاہ سے فیاق پہ نام گار غیر سفر چی سونو خوری فیاق پہ غیر کسل بھی ہوئے تو کوئی کسل پس مستند ان کھولو مستند سند چی تو سمیت پا کسل می بیو غالا تو بھی من بادشاہ سے غیر گار سونے کسل بیو من سورہ قل هو اللہ سورہ توحید رسفہ چوشتک زیر رسفہ چوشتک سفر انگو کہ اللہ سورہ توحید 11 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھ کے جائے تو اللہ تعالیٰ اس سفر کو انسان کے لئے بے خطر بنا دیتا ہے دیکھ میں پریکٹیکل چیزیں رہتی بادشاہ خواہن میں یو زیر کسل بیوش دینے میں حادثہ چک پیش ہوش خوری پھیاق پویت میں صدر انجمان آغا باقی پھیاق شاہ سیوت میں سیاہ چنکھا فوجی دے چیزر جو کھروٹ ہو سے نا 100% ہولا خبر اللہ بادشاہ دعا بیا شخص دے میں دی بنا آبا سیاہ چن محاضی کسو 5 دور چیزوں نے سو بادشاہ سے کسل بیوں سلوات کو چوبسی تقریباً سورہ قل هو اللہ کو چوشک جماعتی زر غیر زر بیوں 12 نے یمون لطخون من دین یہ خطرناک حادثے چکسوں غائی گاڑی بھی جو اگلا پہیا ہے اتنی تیزی کے ساتھ گاڑی سے اتر کر 20 فٹ اوپر چھلنگ لگائی اس نے 20 فٹ آپ اس سے اندازہ لگائیں ٹیر گاڑی سے اتر کر 20 فٹ اوپر پھر دریا میں گر گئی گاڑی اسی وقت اس ترکول میں گاڑی کے جو کیا ہوتے ہیں رم ہوتے ہیں وہ اس کے اندر گھس گئے ہم راستے الحمدللہ روڈ میں سنٹر میں ہماری گاڑی رک گئی تو بہرحال ہم نے ٹیر کو پکڑ لیا دوبارہ لگا دیا پھر ہمیں شیخ صاحب نے فرمایا دیکھا بہت بڑا حادثہ تھا لیکن قل هو اللہ پڑھ کے آیا نا اس لیے اللہ نے بچایا یہ مجرب عمل جو مجرب غدا رسو کے عمل مجرب یعنی تجربہ شدہ سفری شخص وقت اللہ خدا یہ سہمزات پہ سورہ توحید خدا شناختی کارڈین دے یہاں سیسمان فامد بھی پھیق میں دروزہ میں قیامت میں نعمت میں چاہمت خوریس میں آئیں تو جو شخص اسی کا سہارا لے کر جائے تو کیا وہ نہیں بچائے گا ہم بچائے گا
لہذا دلین جو فل پدوسو سفر ندان در پیش صدقی لوگ سے انشاءاللہ زل ذکر دے اما آیت الکرسی دون سورہ قل هو اللہ سفری نام شخنارے کسل نون شخ دے اثر پو قیامت سوا پو خوری ملسی کا مومن اللہ دنیا دی سفر پو پر امن بے خطر دشمن حالات حادثات اسی دن خدا ذات و صفت حفاظت دے فرشتوں ڈیوٹی تنت پروردگارا ویلی آکوس من کا عمل بے توفیق ہو چکیا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين بأبي القاسم مصطفى محمد صلى عليه وعلي أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سلام الله عليها والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن المهدي الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء بر محمد وآل محمد صلوات صل على محمد الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد قال إمام الصادق عليه السلام العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق فلا تزيده سرعة السير إلا بعدا ایک بار پھر میں آپ تمام حضار محترم اور مولا امام زمانہ کی خدمت میں کل پیغمبر اکرم یعنی گزشتہ کل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور بعض روایات کی بنا پر آج 18 تاریخ کو بنت زہرا حضرت ام کلثوم کی ولادت کا بھی تاریخ کے اندر ملتا ہے، لہٰذا ان مناسبتوں پہ آپ تمام کو میں ایک بار پھر سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں پروردگارا ان ذوات مقدسہ کی جس طرح ہم ایام مناتے ہیں اسی طرح ان کی سیرت پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے یا اللہ۔ اور کل اسی مناسبت سے جامع مسجد میں جو انتظامیہ کی طرف سے حیدرآباد گنگوپی اور چھنپکور ایریا کے مومنین کی طرف سے بہت بڑا عظیم جلسہ ہوا، خدا آپ سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں اور آئندہ سالوں میں گزشتہ سالوں سے بہتر انداز میں ان عبادات کو ان ایام کو منانے کی انتظام کرنے کی ہم سب کو توفیق دے یا اللہ۔ عزیزان محترم، ایک میں آپ تمام سے جن حضرات نے، علماء کرام نے، سادات اعظام نے، مومنین نے، مومنات نے گزشتہ 2 ہفتے پہلے میری والدہ کی وفات پر مجھے تعزیت پیش کی اور ہمارے خانوادے کے ساتھ آپ نے اظہار ہمدردی کیا، میں اپنے پورے خاندان اور پسماندگان کی طرف سے آپ تمام جنہوں نے دعائیں کی ہے، جنہوں نے ہمیں تسلی دی ہے اور اس دکھ کے موقع پر ہمیں حوصلہ دیا ہے، سب کا بالاخص قبلہ و کعبہ ہم سب کے سرپرست قبلہ بادشاہ صاحب کا، جنہوں نے اپنی علالت کے باوجود نماز جنازہ میں آپ نے شرکت کی، میں فردن آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں اور پھر بھی دعا کا میں التماس کروں گا کہ مرحومہ کے لیے ظاہر سی بات ہے ماں باپ کا سایہ بہت بڑا سایہ ہوتا ہے، جب چھن جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کتنی رحمت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، لہٰذا آپ تمام سے ایک بار پھر میں گزارش کروں گا انہی کی دعاؤں کی وجہ سے، انہی کے کچھ اثرات کی وجہ سے ہم آج اس لائق ہو گئے کہ آپ کے سامنے کچھ مسائل بیان کر سکیں، لہٰذا ان کی مغفرت کے لیے ایک بار محمد وآل محمد صلوات اللہ
مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث کو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کل کی مناسبت سے. مولا فرماتے ہیں العامل علی غیر بصیرت، وہ شخص جو بغیر کسی معرفت و بصیرت کے، بغیر کسی شناخت کے، بغیر کسی علم کے کوئی کام بجا لاتا ہے، وہ اس شخص کی مانند ہے کالسائر الی غیر الطریق، اس آدمی کی مانند ہے جو اپنے منزل کی طرف کا راستہ نہیں ہے، الٹے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے. فرماتے ہیں فلا تزیدہ سرعۃ السیر الا بعدا، وہ آدمی جتنا تیز چلے گا اپنے مقصد سے اتنا ہی دور ہو جائے گا. پہلے جان کے کرنا چاہیے، پہچان کے کرنا چاہیے، پھر اس کی طرح آگے بڑھنا چاہیے. اسی طرح ان میں سے ایک مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے عزیزان نماز پڑھتے ہیں، نماز کے مسائل کو جان کے کر لیں، وضو کے مسائل کو جان کے کر لیں. جس کا وضو ہی غلط ہو تو بیچارہ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وضو ہی غلط ہے. تو جتنا کرے گا اتنا ہی اصل مقصد سے دور ہو جائے گا. مولا کا فرمانا یہ ہے، یعنی جو کر لے پہلے جان لینا چاہیے، پہچان لینا چاہیے، اس کی معرفت حاصل ہو، شریعت میں اس کا حکم کیا ہے. لہٰذا جو نہیں کرے گا، مثال کے طور پر آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں مولا کے. جس آدمی نے جانا ہو گمبز کاردو کی طرف اور وہ چل رہا ہے حسین آباد کی طرف، جتنا تیز چلے گا گمبز کاردو سے دور ہوتا جائے گا. مولا کا فرمانا یہ ہے کہ وہ پہلے پوچھنا چاہیے گمبز کاردو کس سائڈ پہ رہے. اپنے اندازے سے کوئی چلنا شروع کر دے، بڑی گاڑی میں جائیں تو تیز رفتاری سے چلے، پیدل ہو تو دوڑ بھاگ کے چلے، تو جتنا حسین آباد کی طرف دوڑے گا گمبز کاردو سے دور ہوتا جائے گا. تو یہی ان عامل اور عمل کرنے والے شخص کی مانند ہے، وہ بھی اسی طرح کا ہو جائے گا. بغیر جانے انجانے میں کوئی عمل کرے گا تو اصل مقصد سے اتنا ہی دور ہو جائے گا. لہٰذا کوئی بھی عمل سب سے پہلے جاننا چاہیے، پھر پہچاننا چاہیے، پھر اس کو بجا لانا چاہیے. یہ مولا کا فرمان ہے. اس کے بعد الحمدللہ عید کے پروگرام، میں تو سمجھتا ہوں کل کا جو جلسہ تھا کسی حد تک، آج کل ایسے ہو گئے جلسات میں بچوں کے کھیل سمجھ کے، یہ بچے الحمدللہ ان کو تربیت دے دو، لیکن محلے کی مسجد میں دے دو، محلے کے جلسے میں کر لو، محلے کے پروگرام میں کر لو. یہاں کوئی سنجیدہ گفتگو ہو، یہاں سے اگر سننے والے سن بھی چکے ہو تو سوشل میڈیا کا دور ہے، دنیا یہ دیکھیں، آج دنیا گلوبل ولیج کہتے ہیں. آج آپ کے ہر پروگرام سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں تو دنیا دیکھ کے یہ بتائے واقعا کتنا خوبصورت جلسہ ہو رہا ہے، کتنی خوبصورت محفل ہے، کتنے استفادہ کرنے کے مواقع یہاں سے ملتے ہیں. نہ سننے والوں کے لیے گھروں میں بیٹھ کر سننے کا موقع دینا چاہیے. ظاہر سی بات ہے قصیدے کا اپنا ایک اجر ہے، اچھا جی مدح کا اپنا ایک ہے، تبرک کا الگ ہے، لیکن مین جو مقصد ہوتا ہے اس دن کے پیغام کو پہنچانا ہے. تو عزیزان محترم انشاءاللہ بہت سے بہتر کی طرف جانا چاہیے. یہ بچوں کے لیے اپنے کوئی پروگرام رکھنا چاہیے، علماء کو سنیں، سب سے اہم ترین یہ ہے علماء کو سنیں. بیچ میں قصیدہ مشاعرہ جو بھی آتا ہے وہ اس کے بیچ میں ایک دو صرف آپ نہیں کہتے ہیں ریفریشمنٹ، تاکہ لوگ سننے والے تھک جائے تو تھوڑا سا زاویہ چینج کرنے کے لیے بیچ میں سے چند بند قصیدے کے پڑھتے ہیں، ایک شاعر آ کے پڑھتے ہیں. علماء کو زیادہ سے زیادہ سنیں، بہترین موضوع پہلے سے دے دیں، تیاری کرنا چاہیے علماء کو. آج ٹائم پاس کر کے لوگوں کو سکون دینے کا مرحلہ ختم ہوا. جب تک آپ نے 10 منٹ تقریر کرنی تو 1 گھنٹہ مطالعہ کیے بغیر آپ تقریر نہیں کر سکتے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. معاشرے میں الحمدللہ اس کا امیج اور جو لیول ہوتا ہے سننے والوں کا بہت اوپر ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے علماء سے نہیں سنتے. علماء کو بھی تیاری کر کے آنا چاہیے، جو خاطر خواہ مطالب بیان ہونے چاہیے، موضوع سے ریلیٹڈ کوئی باتیں، نئی باتیں نئے انداز میں پہنچانے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ پروردگار ہمیں ان جلسات کو، ان پروگراموں کو بہتر انداز میں، روحانی انداز میں بجا لانے کی توفیق دے یا اللہ. کل پھر 11 جو ستمبر کا دن تھا، یہ عالمی سطح پر 9/11 کے نام سے ایک بہت بڑا سانحہ ہوا. یہ دنیا میں ایک دہشت گردی کی تاریخ کا پہلا زینہ تھا. امریکہ یہ دہشت گرد نے خود دہشت گردی کر کے مسلمانوں کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی. آج دنیا پہ واضح ہو گئی کہ یہ جو ورلڈ ٹریڈ پہ جو حملہ ہوا تھا ان کے اپنے جو CIA کا کارنامہ تھا، باہر سے کوئی مسلمان ان میں شامل نہیں تھا. سب کچھ مسلمانوں کو، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے خود دنیا کا سب سے بڑا شیطان دہشت گرد امریکہ خود نے کروایا تھا، تاکہ مسلمانوں کے کھاتے میں ڈال کر مسلمانوں کو بدنام کیا جائے. آج یہ واضح ہو گئے. اور دہشت گردوں کے مقابلے میں آج آپ کو خوشخبری سناؤں، یہ دہشت گردی
مسلمانوں کے عام لوگوں کا تو پتہ چل گیا نا آپ کو. قطر جو عربستان کا سب سے جو مضبوط ترین ریاست بادشاہت سمجھے جاتے تھے، جب اس پہ حملہ ہوتا ہے تو مرے ہوئے بادشاہ سارے. لیکن ایک اگر دنیا میں بیدار ہے تو حسین کے ماننے والے، علی کے پیروکار نعرہ بلند کرتے ہیں ہم ہر محاذ میں اسرائیل و امریکہ کا مقابلہ کر کے رہیں گے، ان کو پچھاڑ کے رکھیں گے. یہ ہے مکتب حسینی کا پیغام. کوئی ہے دنیا میں؟ کوئی نہیں. سارے مسلمان، یہ جو نام نہاد مسلمان ہے، کافروں کے دسترخوان پہ پلنے والے دین فروش حکمران سب مر چکے ہیں، اور باری باری سے یہ سب کو مار دے گا. لیکن صرف اور صرف اللہ اگر اسرائیل اور بڑے جو اسٹرائک نہیں کر رہا ہے تو صرف اور صرف ایران کے خوف میں ہے، خامنائی کے خوف میں ہے. کوئی خوف ان کے دل میں نہیں ہے. سب مر چکے ہیں. لیکن زندہ ہے تو مکتب حسینی زندہ ہے، مرجعیت زندہ ہے، رہبریت زندہ ہے، یا حسینی قوم زندہ ہے جو اپنی آخری دم تک کے لیے، اگر واللہ ہمارے مراجی اگر ایسے دہشت گردوں کے لیے لڑنے کا پوری دنیا میں چھوٹا سا فتویٰ دے تو دنیا سے دہشت گردی کا بالکل خاتمہ ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے جو مکتب میں مصلحت ہے، ہمارے مکتب کے اندر ایک سسٹم ہے، وہ کسی بھی دوسرے ملک کے اندر مداخلت نہیں کرتے. الحمدللہ آج اگر دہشت گردوں کے آنکھوں میں کھٹک رہا ہے تو مکتب اہل بیت ہے، کسی دوسرے کے اندر تو جان بھی کوئی نہیں. تو یہ اللہ کی طرف شکر ہے. کیوں؟ اس لیے باقی سب بے سرپرست ہے، الحمدللہ ہمارے سرپرست یوسف زہرا امام زمانہ پردے غیبت ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. ہم ان کے سہارے سے ہم نے دشمن کے ساتھ لڑنا بھی ہے، اپنے وجود کو دنیا کے سامنے منوانا بھی ہے. آج ہمارے لیے بھی تو 11 ستمبر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے رحلت کا دن تھا. قائد اعظم ظاہراً دیکھنے میں کلین شو ایک بیرسٹر کے نام سے تھا، واللہ ایک روحانی شخصیت تھی. قائد اعظم پاکستان سے اتنی محبت ان کی تاریخ کو آپ تھوڑے سے پڑھ لیں. گورنر جنرل بننے کے بعد کہتے ہیں ان کی تاریخ میں ایک دفعہ دفتر سے نکلتے ہوئے رات کی تاریکی میں 25 وولٹ کا بلب جل رہا تھا تو سیڑھی سے اترتے ہوئے اپنے سیکرٹری سے کہا یہ بلب بند کر دو. تو سیکرٹری صاحب نے کہا قائد صاحب یہ آپ کے دفتر ہے، ایک چھوٹا سا بلب جلتا رہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا دفتر ہے. میرے دفتر میں یہ 25 وولٹ کا بلب کیوں جل رہا ہے؟ میری قوم متحمل نہیں ہے کہ میرے دفتر میں بھی 25 وولٹ کی بجلی فضول میں جل جائے. اب آگے اتنی ملک سے وفا، یہ صرف اور صرف الگ وہ نہیں تھا بلکہ یہ کہتے ہیں اور ان کے تقاریر میں ہے میں پاکستان کو اس لیے بنانا چاہتا ہوں، باقی سب اپنی جگہ، تاکہ ہر کوئی اپنے عقیدے کو آزادی کے ساتھ بجا لا سکے. ہندوستان میں اور برطانیہ کی حکومت میں یہ سسٹم نہیں تھا. پاکستان کا وجود لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے تاکہ یہاں پر ہر کوئی آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی عقیدت کو اظہار کر سکے. مذہب کو سامنے رکھا، لا الہ الا اللہ کو بنیاد رکھا. اور ان کے سیکرٹری صاحب کہتے ہیں ایک دفعہ جب ہم عید کے نماز پڑھ کے واپس جا رہے تھے، اتنی معلومات، ہم تو سمجھتے تھے ان کو صحیح اردو بھی نہیں آتی، انگریز ملک میں رہنے کے بعد خیالات سارے یورپ کے ہوں گے، لیکن فرماتے ہیں جب عید کی نماز ختم ہو گئی واپسی پہ کہا دیکھو سیکرٹری ڈرائیور سے کہو جس راستے سے ہم آئے ہیں ہمیں دوسرے راستے سے جانا چاہیے. تو میں نے سیکرٹری صاحب کہتے ہیں قائد صاحب کیوں؟ اس لیے جس راستے سے عید کی نماز کے لیے آ جائیں واپسی پر دوسرا راستہ اختیار کرنا سنت ہے، یہ نبی کی سنت ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی شخصیت تھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں. ایک بات لیکن میں آپ کو بتاؤں، مکتب اہل بیت کے اندر ہمارے اندر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا، یہ بڑی بات چھوٹا منہ ہو جائے گا. ہم پاکستان کے ساتھ ریاست کے ساتھ ہمارے جو رویہ ہے بالخصوص اس لیے ہمارے پر زیادتیاں بہت ہو گئی، ہماری قربانیاں بہت تھی ہے، ہمیں جتنا چاہے تھا وہ نہیں ملا. لیکن قائد اعظم کا جنازہ بھی شیعہ مکتب کے اور فقہ کے مطابق تقریباً سید سبت حسن کراچی میں تھے، انہوں نے پڑھائی. فاطمہ جنہ نے رات کے 2 بجے بلا کر گورنر جنرل ہاؤس میں پہلے شیعہ فقہ کے مطابق نماز پڑھائی، اس کے بعد دوسرے دن سرکاری نماز جماعت ہو گئی.
اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے؟ اور ان کے جلوس سے جنازہ میں حضرت ابوالفضل عباس کا علم لے کے جا رہے ہیں، آج بھی تصویر موجود ہے۔ ہمارے لیے ہے، فخر ہے، زیادتیاں ہو جائے گی، جو گھر کے سربراہ ہوگا، جی گھر کے افراد ہوگا، دوسرے آ کر ان کی زیادتیاں ہوں گی، لیکن ہمیں برداشت کرنا۔ اس لیے ہم نے عام طور پہ ہم نعرہ لگاتے ہیں پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے۔ لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ ہے، ہم حکومت کے، ریاست کے جو بھی کام ہوگا اس کو ڈینائی کرتے ہیں۔ ہمارے اور حکومت کے ساتھ بڑے فاصلے ہیں، یہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ریاست سے استفادہ لینے، حکومت کے ساتھ چلنے، پاکستان کے اہم عہدوں پہ جانے کے لیے کوشش ہماری نہیں ہے۔ معمولی سی باتوں کا ہم ریاست کے خلاف بولنے لگے، نہیں بولو، یہ کہیں دور کے نہیں ہے، ہمارے ساتھ زیادتیاں بہت ہو گئی ہیں، لیکن نہ بولیں۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں یہ کیوں کر رہے ہیں، شاید اس کے اندر دشمنوں کی سازش بھی ہو سکتی ہے، ناعاقبت اندیش ڈپارٹمنٹ اور ادارے مختلف اداروں کے ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس پہ غور کرنا چاہیے پاکستان والوں کو۔ پچھلے مہینے فوج میں بھرتی کے لیے بلتستان کے اندر مختلف جگہوں پر پینل بیٹھی رہی، لیکن کوئی جوان فوج میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیا سوچنے کا مقام نہیں ہے؟ اتنی بے روزگاری کے باوجود مفت میں کھانا، مفت میں وردی، مفت میں اخراجات، تنخواہیں کم از کم ایک فوجی سپاہی کے 35 سے 40 ہزار روپے تنخواہ ملتی ہے، لیکن کیوں نہیں جا رہے؟ سوچنے کا مقام ہے یا نہیں؟ سوچنے کا مقام ہے۔ اس اہم مقتدر اداروں کو سوچنا پڑے گا کہ لوگ حکومت کے اہم کاموں میں آنے کے لیے اتنے کتراتے کیوں ہو؟ کچھ لوگوں کا کردار بیچ میں حائل ہو رہے ہیں، لوگوں کے خیالات، میڈیا پر آنے والی باتیں اتنی نفرت آمیز ہوتی ہے کہ لوگوں کے دل و دماغ میں حکومت سے نفرت کی بیج بوئی جا رہی ہے، تو اس کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑا خطرناک ہے۔ آپ نے دیکھا مختلف جگہوں پر عوامی، کل ہی اسمبلی کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر حزب اختلاف کا اپوزیشن لیڈر یہ کہتا ہے اب پاکستان کے اندر خونی انقلاب آنے والا ہے، مت کرو خونی انقلاب، مت کرو، دشمن کی سازش یہی۔ آج امریکہ و اسرائیل یہی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کس طرح سے کمزور ہو جائے۔ جس دن پاکستان کمزور ہو جائے، پاکستان اگر ان کے ہاتھوں میں چڑھ جائے، تو اسی دن سے دنیا میں عالم اسلام کا خدا حافظ۔ پاکستان اتنی ریاست چھوٹی سی نہیں ہے، عزیزان محترم، لہٰذا ہمیں بھی معمولی سی آپ اپنے محکمے کے حوالے سے آپ مطالبہ کر لو، اپنی اس کے لیے کر لو، لیکن ایسی باتیں دشمن کو موقع میں نہیں دینا چاہیے۔ ہماری ماں ہوتی افراد کے خلاف بولے، لیکن ریاست، حکومت، پاکستان ہمارے لیے دین جان سے عزیز ہے۔ آپ اس کو کہیں لے کے مت جانا، کوئی لے جانے والے بہت سارے ادھر ادھر کرتے ہیں، نہیں، یہ ہماری ماں ہے۔ اتنے بڑے پروجیکٹ حکومت کے بغیر نہیں بن سکتے۔ کیا ہم سے یہ جو GSR کا روڈ ہم سے بن سکتا تھا؟ یونیورسٹی ہم سے بن سکتی تھی؟ ہے نا جی؟ ایسے پروگرام جو مشکلات میں آ جائیں، حکومتوں کا کام ہوتا ہے، ان میں ہمیں داخل ہو کر ہواؤں کے رخ کو اپنے ہاتھ میں لے کر استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ چھوڑ کے رکھے گا، مولا امیر المومنین کا فرمان ہے، جسے اپنے چھوڑ دے دشمن اس کو اپنا لیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہر سیٹ کے لیے جوانوں تیار ہونا ہے، جوڈیشری کے لیے، انتظامیہ کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے، جہاں جہاں پر بھی بڑے پوسٹ ہوں ان کے لیے ہمیں قابل افراد کو آگے بھیج کر ان تمام چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ